کچھ روایت میں الفاظ ہیں کہ بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہ دے۔ یہ تصور غلط ہے کہ بیٹے سے ہی نسل چلتی ہے، نسل تو بیٹی سے بھی چل سکتی ہے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھیں کہ بیٹیوں کا جو مقام ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں بیان کیا گیا ہے، یعنی وہ مقام کسی اور کا بیان نہیں کیا گیا۔ مغربی کلچر تو عورت کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنے کا عادی ہے۔ خالد نعیم صاحب سرگودا سے بدریہ واٹس ایپ سوال کرتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، جسے میرے گھر والے اور ہمارے گھرانے میں بیٹی کی ولادت کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور بوجھ سمجھتے ہیں۔ کیا بیٹی واقعی منحوس ہے اور بوجھ ہوتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے دور جاہلیت کے کافروں کا اس تعلق سے عمل ذکر فرمایا ہے، اور یہ دور جاہلیت کے کافروں کا عمل رہا ہے کہ وہ بیٹیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں کئی احادیث ہیں، اور اہل علم کا کہنا ہے کہ اس تعلق سے جو فضیلت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی بیان فرمائی ہے، بیٹوں کی بیان نہیں کی گئی ہے۔ اور حدیث کے مختلف احادیث میں مختلف الفاظ ہیں، میں ان سب کو ایک ہی جگہ پر جمع کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ رب العالمین 3 بیٹیاں دے یا 2 بیٹیاں دے، بعض روایت میں بہنوں کے الفاظ بھی ہیں، 2 بہنیں دے یا 3 بہنیں دے، یعنی وہ بحیثیت والد یا بحیثیت والد ہو یا بحیثیت بھائی سرپرست کے ہو، جس کو اللہ رب العالمین بیٹیاں یا بہنوں کی نعمت عطا فرمائے اور وہ ان کی کفالت کرے۔ کفالت کا مطلب ہے کہ جو حقوق ان کے تعلق سے ہیں ان کو ادا کرے۔ ایک تو ان پر اللہ کا شکر ادا کرے، ان کو اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت سمجھے، اور پھر جو ان کے حقوق ہیں کھانے پینے کے تعلق سے، اوڑھنے پہننے کے تعلق سے، رہن سہن کے تعلق سے، پڑھائی کے تعلق سے، وہ سارے حقوق ادا کرے۔ اور بعض روایت کے الفاظ ہیں اس پر صبر کرے۔ کچھ روایت میں الفاظ ہیں کہ بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہ دے۔ یہ روایات قابل غور ہے، اور بعض روایت میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حد تک ان کا مقام بیان فرمایا کہ بیٹیوں کی یا بہنوں کی کفالت کرنے والے کل قیامت کے دن میرے ساتھ، یعنی یہ اس سے بڑا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا اور فرمایا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، کل قیامت میں جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوں گے۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو سمجھیں کہ بیٹیوں کا جو مقام ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں بیان کیا گیا ہے، وہ ایک استثنائی حیثیت رکھتا ہے، یعنی وہ مقام کسی اور کا بیان نہیں کیا گیا۔ پھر ہم اگر تأثیر کے اعتبار سے بات کریں تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ ایک عورت بیوی بننے سے پہلے بیٹی ہوتی ہے، ایک عورت ماں بننے سے پہلے بیٹی ہوتی ہے، پھر معاشرے کی پوری نسل کا جو دار و مدار ہے، جس کے اندر مرد بھی شامل ہیں، کیونکہ ہر مرد جو ہے اس کی بنیاد میں ماں کا ایک تربیت، ماں کی محبت، ماں کا کردار شامل ہے، اور یہ ماں بیٹی ہے، ٹھیک ہے، پہلے بیٹی ہوتی ہے، پھر بیوی بنتی ہے، پھر ماں بنتی ہے، اور پھر ماں کی جو تربیت ہے وہ معاشرے بناتی ہے، ماں کی تربیت معاشرہ بناتی ہے۔ تو لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر ہم ان ساری باتوں کو جمع کریں کہ کسی بھی معاشرے کی کامیابی، ترقی کا دار و مدار جو ہے اس بیٹی پر ہے، جو اللہ رب العالمین نے بطور نعمت اور رحمت کے پیدا فرمائی ہے۔ تو خلاصہ کلام اس بات کا یہ ہے کہ جب یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے کو پتہ چلیں گی اور ہمارے معاشرے کو اویئر کیا جائے گا بیٹی کے مقام مرتبے سے، اور بیٹی کا جو معاشرے کی ایک تربیت میں، ایک اصلاح کے اندر اور ایک پوری نسل کو پروان چڑھانے میں کیا کردار ہے، اور پھر جو یہ نان نفقہ ہے، کمانا ہے، یہ بینک بیلنس ہے، دولت ہے، اس کے اندر ان سب کا کیا کردار ہے، اگر یہ کردار صحیح معنوں میں ہمارا معاشرہ سمجھ لے تو یقین جانیں کہ یہ دور جاہلیت کے کافروں جیسی سوچ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور ایک مثبت بات بھی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اب وہ سوچ تو نہیں رہی دور جاہلیت والی، معاذ اللہ درگور کرنے والی، لیکن دل کی جو کیفیت ہے نا، ایک برا سمجھنا، ایک بوجھ سمجھنا، تو یہ بھی آپ جسے کہہ لیں کہ یہ بھی پریشان کن ایک صورتحال ہے، اور اس کی بھی ایک اصلاح ہونی چاہیے۔ ہم سب کو جو ہے وہ اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کچھ اضافہ شیخ آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا۔
کہ اگر بیٹی کی فضیلت کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک اہم بات جو ہمیں نظر آتی ہے، جس کے حوالے سے ہمارے یہاں غلط تصور پایا جاتا ہے کہ آگے نسل جو ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے جو اعلیٰ ترین جو نسب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی جو آگے سلسلہ چلا ہے وہ بیٹی سے چلا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جو نسل ہے وہ چلی ہے اور دیگر بیٹیوں سے چلی ہے۔ اور آج ہم جو خود اپنے آپ کو سید کہتے ہیں یا اپنے آپ کو ہاشمی کہتے ہیں، قریشی کہتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت پر فخر کرتے ہیں، تو یہ نسبت کس وجہ سے جڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ بیٹی کی وجہ سے جڑی ہے۔ تو یہ تصور غلط ہے کہ بیٹے سے ہی نسل چلتی ہے، نسل تو بیٹی سے بھی چل سکتی ہے۔ تو یہ ایک فضیلت ہے بیٹی کی، بہت بڑا اللہ رب العالمین نے انتخاب فرمایا اعلیٰ ترین نسب کے لیے بیٹی کا۔ بلکہ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ یعنی اللہ نے اپنے انبیاء کے لیے زیادہ تر جو انتخاب کیا اولاد میں وہ بیٹیوں کا کیا، بیٹیوں کا انتخاب کیا۔ اور ایک چیز اور عرض کر دوں، ہم جی رہے ہیں 21ویں صدی میں اور اپنے آپ کو بڑا کامیاب ہم معاشرہ اور دور تصور کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دور جاہلیت میں اور آج کی ترقی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی جاہل تھے، ہم بھی اس سوچ کے حوالے سے جاہل ہیں۔ وہ بھی مفاد پرست تھے جو بیٹے کے حوالے سے اپنے دنیاوی مفاد کو مقدم کرتے تھے، اور ہم بھی مفاد پرست ہیں کہ جو ہم اپنے بیٹوں کے حوالے سے اپنے دنیاوی مفاد کو مقدم کرتے ہیں بیٹی کے اوپر، اسی لیے ہمیں بیٹی منحوس لگتی ہے۔ اور دوسرا ایک آر کا مسئلہ ہے جو پہلے تھا، لیکن اب تو مغربی کلچر تو عورت کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنے کا عادی ہے، تو وہ ایک آر والا مسئلہ تو اب نہیں ہے اتنا جتنا ہمیں اب مفاد پرستی دنیا کی ہمارے لیے ایک مقدم ہو گئی۔ اللہ علیکم۔ یہاں شیخ کامران بارک اللہ فیک، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل بنایا گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا جو تعلق اپنی بیٹی کے ساتھ ہے اس کو بھی باقاعدہ صحابہ کرام نے بیان فرمایا کہ آپ کتنی محبت کیا کرتے تھے سیدہ فاطمہ سے۔ جب آپ سفر کے لیے جا رہے ہوتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ سے ملتے تھے، اور جب سفر سے واپس آ رہے ہوتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتے۔ پھر جب سیدہ فاطمہ آپ کے پاس گھر میں آتی تو آپ باقاعدہ کھڑے ہوتے، ان کا استقبال کرتے، ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور ان کو اپنی جگہ پر جو ہے وہ بٹھاتے اپنے ساتھ۔ تو یہ ہمارے نبی کا اسوہ ہے جو ہمارے لیے کافی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔